احتجاج ہوگا اور سارے صوبے اپنے اپنے مطالبات، یہی مطالبات سب کے ہیں، وہ لے کے وہاں پہ بیٹھیں گے 10 فروری کو اسلام آباد میں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ گورنمنٹ اپنا رویہ ٹھیک کرتی ہے، ہمارے مطالبات مانتی ہے، تو ہم 15 مارچ کو احتجاج کی بجائے ہم گورنمنٹ کے ساتھ دھارے تشکر کریں گے۔ یہ بھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جس طرح سی ایم نے اعلان کیا تھا اس کے اوپر اسی طرح مانوان عمل کیا جائے، اور جو محکمے رہ گئے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا۔ لیکن افسوس کہ صوبے نے 25% تو دیا، لیکن وہ ایک تو 1 مارچ سے نہیں دیا، 1 جون سے دیا، دوسرا انہوں نے اس کو رننگ بیسک کے بجائے انیشیل بیسک جو کہ بہت رہتی ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ وہ دیا۔ ہم نے آج اس دفعہ یہ بھی مطالبہ ساتھ رکھا ہے کہ وہ جو 25% ہمیں اسپیشل الاؤنس کی صورت میں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بجائے ہمیں اسپیشل الاؤنس کی صورت میں دیا گیا، ایک تو اس کو ریوائز کیا جائے، اس کا نام بھی ٹھیک کیا جائے، اسپیشل کی بجائے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس رکھا جائے۔ دوسرا اس میں بھی وہ جو تفریق گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہے وفاق کے اور سرکاری نظام کے ملازمین میں کہ وہ وہاں پہ وہ رننگ بیسک پہ لے رہے ہیں، یہاں پہ اسے انیشل بیسک پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جس طرح سی ایم نے اعلان کیا تھا اس کے اوپر اسی طرح مانوان عمل کیا جائے، اور جو محکمے رہ گئے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ ہم ترینہ مطالبہ ہے ہمارا، کہ جس طرح دوسری انشورنس کمپنیاں کرتی ہیں، ایک وہ اپنا پریمیم لیتی ہیں، لیکن جب میچورٹی ہو جاتی ہے سرٹن ٹائم میں تو اس میچورٹی کے اوپر میچورٹی اس کی اصل رقم پلس جو اس کے اوپر بونس بنتے ہیں وہ سارے اکٹھے اس کو جا کچھ بتائے گئے۔ 2 صوبے جو ہیں بلوچستان اور بلتستان اور کشمیر میں یہ گروپ انشورنس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پہ اس کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن پنجاب میں ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں۔ یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کی روشنی میں جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر جو گروپ انشورنس کے ان کے پیسے ہیں ان کو دیے جائیں۔ اپگریڈیشن ہے، ان کی اپگریڈیشن کے ساتھ وعدہ کیا گیا، وہ منٹس بنے، ایک سمری بنی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ سمری 1 سال ہو گیا ہے، وہ سی ایم کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے اس میں کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں، ان کی اپگریڈیشن ہے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں، اس احتجاج کے دوران ہم سے یہ ریٹن وعدہ کیا گیا کہ کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن افسوس کہ ہماری 7 بہنوں کو اس پاداش میں سروس سے نکالا گیا۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کو اسی تاریخ سے سروس سے بحال کر کے ان کی وہ جو ان کا پورٹفولیو سے ان کو دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپگریڈیشن ہے، مختلف محکمے ہیں وہ اب ان کی اپگریڈیشن رہتی ہے۔ ہمارا یہ پہلے 2021 میں جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے ریٹن وعدہ کیا تھا اس میں بھی یہ طے کیا تھا کہ تمام محکموں کی جن کی اپگریڈیشن رہتی ہے ان کی اپگریڈیشن 1 سال میں کی جائے گی۔ یہ ہمارے سارے مطالبات ہیں۔ آج ہم نے اس کے اوپر سیر کی ہے اور چارٹر بنا کے ہم نے حکومت کو بھیج دیا ہے۔ ہم 10 تاریخ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے، حکومت 10 تاریخ تک ہمارے لیے جائز مطالبات تسلیم کرے۔ اگر حکومت نے 10 فروری کو اسلام آباد میں اگر ہمارے ساتھ یہ گورنمنٹ اپنا رویہ ٹھیک کرتی ہے، ہمارے مطالبات مانتی ہے، تو ہم 15 مارچ کو احتجاج کی بجائے ہم گورنمنٹ کے ساتھ دھارے تشکر کریں گے۔ اگر ہمارے جائز مطالبات کو مانیں گے تو اسے نہیں کھلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری تمام صوبوں سے بات ہوئی ہے، کیونکہ میں مرکزی صدر ہوں گیگا پاکستان کا۔ آج پورے پاکستان، آج پشاور کے بھی میں، آج بلوچستان کوئٹہ میں، سندھ میں ہماری تنظیموں نے وہاں پہ اجلاس کیے ہیں، اور 15 تاریخ پورے پاکستان میں طے ہوئی ہے کہ 15 تاریخ کیپٹل ہے وہاں پہ عقیقہ کے پلیٹ فارم پہ احتجاج ہوگا، اور سارے صوبے اپنے اپنے مطالبات، یہی مطالبات سب کے ہیں، وہ لے کے وہاں پہ بیٹھیں گے، اور 15 مارچ کو پورے پاکستان میں بشمول وفاق ہمارے ساتھ احتجاج میں بیٹھے گا، ہمارے ساتھ وہ اپنا اظہار یکجہتی کرتے ہوئے وہاں پہ بیٹھیں گے۔